بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ظہر کی نماز کے اس پہلو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جسے اکثر لوگ صرف ایک فرض عبادت سمجھ کر ادا تو کر لیتے ہیں، مگر اس کے اندر چھپے روحانی اثرات اور دل کی کیفیت کو بدل دینے والے راز کو محسوس نہیں کر پاتے۔ ظہر کا وقت دن کے اس حصے میں آتا ہے جب انسان دنیاوی کاموں میں سب سے زیادہ مصروف ہوتا ہے، ذہن تھکا ہوا ہوتا ہے اور دل مختلف فکروں میں الجھا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کی طرف رجوع کرنا دراصل انسان کے اندر ایک نئی طاقت پیدا کرتا ہے۔ یہ نماز صرف جسمانی حرکات کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک ایسا روحانی وقفہ ہے جو انسان کے بکھرے ہوئے خیالات کو سمیٹ کر دل کو سکون دیتا ہے۔ جب بندہ دن کی مصروفیات کے درمیان کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ دنیاوی معاملات سے بڑھ کر بھی ایک حقیقت موجود ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ ظہر کی نماز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کو ذہنی دباؤ سے نکال کر روحانی توازن فراہم کرتی ہے۔ جب سورج اپنے عروج سے نیچے آتا ہے تو جسمانی توانائی کم ہونے لگتی ہے اور انسان کو تھکن محسوس ہونے لگتی ہے۔ ایسے وقت میں وضو کرنا، ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھونا اور اللہ کے حضور کھڑے ہونا جسمانی طور پر بھی تازگی دیتا ہے۔ وضو کے دوران ہر عضو کو دھونا دراصل ایک علامتی صفائی ہے جس کے ذریعے انسان اپنے گناہوں اور منفی خیالات کو بھی دھونے کا تصور کرتا ہے۔ یہ تصور انسان کے اندر مثبت سوچ کو جنم دیتا ہے اور دل کی پریشانی کم ہونے لگتی ہے۔ نماز کے دوران قیام، رکوع اور سجدہ انسان کے جسم کو ایک متوازن انداز میں حرکت دیتے ہیں۔ سجدہ خاص طور پر ایسا عمل ہے جس میں انسان کا سر زمین پر ہوتا ہے اور دل اللہ کے قریب محسوس ہوتا ہے۔ ماہرین روحانیت کے مطابق سجدے کی حالت میں انسان کی انا کمزور ہوتی ہے اور عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ جب دل میں عاجزی پیدا ہو جائے تو غصہ، حسد اور تکلیف کے جذبات آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتے ہیں۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے دل کی تکلیف کا علاج کہا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی زندگی میں عبادت کا خاص مقام تھا۔ ان کے بارے میں روایت ہے کہ وہ نماز کو صرف فرض کی ادائیگی نہیں بلکہ اللہ سے تعلق کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ وہ اکثر کہتے تھے کہ نماز انسان کے لیے روحانی ڈھال ہے جو اسے دنیا کی بے سکونی سے بچاتی ہے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ نماز میں مکمل توجہ اور خشوع رکھا جائے تاکہ دل پر اس کا اثر گہرا ہو۔ جب انسان دل سے نماز پڑھتا ہے تو اس کے اندر سکون کی ایک لہر پیدا ہوتی ہے جو اس کے رویے اور سوچ کو بدل دیتی ہے۔ ظہر کی نماز کا ایک اور پہلو وقت کی تنظیم ہے۔ دن کے درمیان رکھ کر عبادت کرنا انسان کو یاد دلاتا ہے کہ زندگی صرف دنیاوی کامیابی کا نام نہیں بلکہ روحانی ترقی بھی ضروری ہے۔ جو لوگ دن بھر کام میں مصروف رہتے ہیں ان کے لیے یہ نماز ایک یاد دہانی ہے کہ وہ اپنے دل کو تازہ کریں اور اللہ سے مدد طلب کریں۔ اس عمل سے انسان کے اندر صبر اور برداشت پیدا ہوتی ہے۔ جب دل مطمئن ہو جائے تو مشکلات کا سامنا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس نماز کا ڈیزائن یا ترتیب بھی ایک خاص حکمت رکھتی ہے۔ 4 رکعت فرض نماز میں قرأت، رکوع اور سجدہ کی تکرار انسان کو ایک خاص ردھم میں لے آتی ہے۔ یہ ردھم ذہن کو پرسکون کرتا ہے اور انسان کو ایک مراقبے جیسی کیفیت میں لے جاتا ہے۔ جب انسان بار بار اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی عظمت کا احساس بڑھتا ہے اور دنیاوی مسائل چھوٹے لگنے لگتے ہیں۔ یہی احساس دل کی گھبراہٹ کو کم کرتا ہے۔ نماز کے بعد کی دعا بھی بہت اہم ہے۔ جب انسان اپنی پریشانیاں اللہ کے سامنے بیان کرتا ہے تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ عمل نفسیاتی طور پر بھی انسان کو سکون دیتا ہے کیونکہ وہ اپنے مسائل کو کسی بڑی ہستی کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس سے دل میں امید پیدا ہوتی ہے اور مایوسی کم ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نماز کے بعد لمبی دعائیں کرتے تھے اور اپنے دل کی ہر کیفیت اللہ کے سامنے رکھتے تھے۔ ظہر کی نماز انسان کو عاجزی سکھاتی ہے۔ جب انسان دن کے بیچ میں کام چھوڑ کر نماز پڑھنے جاتا ہے تو وہ دراصل یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ کی رضا دنیاوی فائدے سے زیادہ اہم ہے۔ یہ سوچ انسان کے اندر ایک مثبت تبدیلی لاتی ہے اور وہ اپنی زندگی میں توازن پیدا کرنے لگتا ہے۔ جب دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے تو دنیاوی غم کم محسوس ہونے لگتے ہیں۔ اس نماز کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ جماعت کے ساتھ ادا کی جائے تو بھائی چارہ بڑھتا ہے۔ مسجد میں اکٹھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا انسان کو یہ احساس دیتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں بلکہ ایک بڑی امت کا حصہ ہے۔ یہ احساس دل کی تنہائی کو ختم کرتا ہے
اور انسان کو معاشرتی سکون فراہم کرتا ہے۔ ظہر کی نماز کا روحانی اثر تب زیادہ محسوس ہوتا ہے جب انسان نیت کو خالص رکھے۔ صرف رسم ادا کرنے سے دل کو وہ سکون نہیں ملتا جو خشوع اور اخلاص سے ملتا ہے۔ جب انسان نماز کے الفاظ کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو اس کے دل پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ ہر آیت انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اللہ ہر حال میں اس کے ساتھ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں نے بیان کیا کہ وہ نماز میں اتنی توجہ رکھتے تھے کہ دنیاوی خیالات ان کے ذہن میں نہیں آتے تھے۔ یہ کیفیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم بھی اپنی نماز کو دل سے ادا کریں تو ہمارے اندر بھی وہی سکون پیدا ہو سکتا ہے۔ نماز کو جلدی میں ادا کرنے کے بجائے سکون اور ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ جب انسان روزانہ ظہر کی نماز باقاعدگی سے ادا کرتا ہے تو اس کے اندر نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ یہ نظم و ضبط اس کی زندگی کے دیگر شعبوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ وقت کی قدر کرنے لگتا ہے اور اپنے کاموں کو بہتر انداز میں انجام دیتا ہے۔ اس سے اس کی ذہنی حالت بہتر ہوتی ہے اور دل کی پریشانی کم ہوتی ہے۔ ظہر کی نماز دراصل انسان کے لیے ایک روحانی وقفہ ہے جو اسے زندگی کی دوڑ میں توازن فراہم کرتا ہے۔ جب دل تھک جائے اور ذہن پریشان ہو تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا انسان کے لیے سب سے بڑا سکون بن جاتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جو دل کی تکلیف کو کم کرتا ہے اور انسان کو ایک نئی امید دیتا ہے۔ نماز کا ہر لمحہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اللہ اس کے قریب ہے اور اس کی مشکلات کو جانتا ہے۔ جب یہ یقین دل میں مضبوط ہو جائے تو انسان کے اندر خوف اور بے چینی کم ہونے لگتی ہے۔ ظہر کی نماز ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔ جب انسان اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرتا ہے تو دنیاوی مشکلات اسے کمزور نہیں کر پاتے۔ یہی وہ روحانی طاقت ہے جسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں اپنایا اور دوسروں کو بھی سکھایا کہ نماز کو صرف فرض نہ سمجھو بلکہ اسے دل کے سکون کا ذریعہ بناؤ۔ جب انسان اس سوچ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور دل کی تکلیف آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔